جی، السلام علیکم۔ میں کچھ جی، جیسے رمضان میں شیطان کو بند کیا کر دیا جاتا ہے اور پھر بھی ہمیں وسوسے آتے ہیں اور ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں جن پہ جو کہ ہمارا نفس ہے جس سے لڑنا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ نفس کیا ہے اور ایسا کیوں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی ہے اور آپ رجوع کرتے ہیں؟ لیکن نفس کیا ہے جو ہمیں ہمیشہ ایک جنگ چل رہی ہے اس کے ساتھ کہ آپ کو، کیونکہ آپ کا نفس لوامہ اسٹرانگ ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو، آپ کا کانشینس ہے تو آپ کو ہمیشہ آپ سیدھی راہ پہ آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی درست کر لیتے ہیں۔ کیا یہ زندگی بھر چلے گا؟ تو پھر نفس پہ قابو پانے کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی طرح سے اگر چلتا رہے گا تو پھر یہاں تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں اگر یعنی کہ اسی طرح سے آپ کی یہ لڑائی چلتی رہی نفس سے؟ تو شیطان تو الگ ہے، الگ چیز ہے، وسوسہ اتنی بڑی چیز ہے، تو کیا ہے کوئی چیزیں پہ اکساتی ہے؟ تھینک یو۔ نفس کے بارے میں جو کچھ بھی ہماری معلومات ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں یا پھر ہم اس کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ہم جب اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دونوں طرح کے میلانات ہیں۔ جن چیزوں کو برائی سمجھا جاتا ہے ان کی طرف بھی بڑا شدید رجحان ہے، ہماری خواہشیں ہیں، ہمارے مفادات ہیں، آرام طلبی ہے، آسائش طلبی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، یہی زور لگاتی ہیں اور ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ دوسری جانب عقل ہے، شعور ہے، غلطی کا احساس ہے، یہ بھی موجود ہے۔ تو جس چیز کا تقاضا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو حاکم بنائیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا، قاعدے میں رکھنا، یہ کوشش کرنا کہ ہم سب فیصلے سوچ سمجھ کر کریں، اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے نہ کر دیں۔ نفس کو ایسا کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ امتحان تھا۔ اگر نفس ایسا نہ ہوتا، یعنی اس میں برائی کا میلان ہی نہ ہوتا، اس میں مفادات کی طرف لپکنے کا داعیہ ہی نہ ہوتا، تو پھر تو سارے ہی لوگ جبریل امین ہوتے۔ امتحان برپا کرنے کے لیے نفس میں دونوں رجحان رکھے گئے، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے جب انسانی شخصیت کو بنایا اور سنوارا تو اس میں دونوں چیزیں رکھ دیں، بلکہ فرمایا دونوں چیزیں الہام کر دیں، یعنی وہ حدود میں رہے گا، یہ بھی صلاحیت اسے دے دی، وہ اپنے ارادے کو صحیح استعمال کرے گا، یہ قوت بھی اسے دے دی۔ اس کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ چاہے تو اپنے آپ کو قاعدے میں رکھے اور چاہے تو حدود کو لانگ جائے، دونوں چیزیں رکھ کے ہمیں امتحان میں ڈالا گیا ہے۔ اسی کو ارادہ اور اختیار کہتے ہیں۔ ارادے اور اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو تقویٰ پیدا ہوتا ہے، غلط استعمال کرتے ہیں تو فجور پیدا ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، فسق ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے نفس کی تحلیل ہے، یہ تو ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں، اس میں کسی سے پوچھنے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے، یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ایکشنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی بات جیسے رمضان میں بھی آپ کے دماغ میں اچھا خیال آئے تو فوراً آتا ہے، نہیں نہیں یہ نہیں کرو، کسی کو مدد کرنا چاہے تو نہیں چھوڑو، یا کسی کے لیے برا خیال، ایکشن نہیں، صرف تھاٹس جو آ جاتے ہیں، وہ تھاٹس کہاں سے آتے ہیں جبکہ شیطان ہے ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چیز بچا لو، نہیں نہیں اس کو نہیں دو، نہیں ہو تو شیطان تو ایسا، یا گمان کسی کے، یہ کہاں سے باہر پیدا ہوتا کہاں ہے، سے ہوتا ہے؟ شیطان تو باہر ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گزارشات کی ہیں وہ تو میری شخصیت کے متعلق ہے، اس میں شیطان کا کیا حصہ ہے؟ شیطان تو باہر سے آئے گا، یعنی جب میں کوئی غلط راستہ اختیار کروں گا اور اپنے ارادے سے کروں گا تو شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے۔ وہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ تو بعد میں آتے ہیں۔ پہلا فیصلہ تو مجھے کرنا ہے کہ رمضان میں شیاطین بند ہوتے ہیں، میرے نفس کو تو تبدیل نہیں کر دیا جاتا، وہ ویسا کا ویسا ہی ہوتا ہے، اس میں اسی طرح سب چیزیں آئیں گی۔ جب یہ بتا دیا گیا کہ خود نفس کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہیں، دونوں کام کریں گی، وہ روک کیسے دی جائیں گی؟ یہ بات تو کبھی کسی نے نہیں کہی کہ نفس انسانی کے اندر سے وہ چیز ہی ختم کر دی جاتی۔ شیطان باہر کی قوتیں ہیں، باہر کی قوتیں انسانی بھی ہو سکتی ہیں، جناتی بھی ہو سکتی ہیں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جب ہم نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو فرشتوں کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ خیر کی قوتیں بھی باہر سے مدد کرتی ہیں اور شر کی قوتیں بھی اپنا کام کرتی ہیں۔ رمضان میں باہر کی قوتوں پر پابندی لگائی جاتی ہے، اندر کو تو تبدیل نہیں کیا جاتا۔
لیکن ہم یہ چیز کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں پریجڈس یا برے خیالات نہ آئیں. پیدا ہی خیال میں تو کس ہر طرح اس کو آدمی آتا فائٹ ہے، کروں. کنٹرول آپ کر سکتے ہیں. خیال تو آئے گا، اچھا خیال نہیں آئے گا تو پھر تو انسان بدل گیا. آپ کو کنٹرول کرنے کی مشق کرنی ہے، اور اس کا طریقہ خود احتسابی ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ٹارگٹس یا اپنے گولز متعین کرتا ہے، اور پھر اپنی تربیت کرتا ہے. اس سے بہتری آتی ہے. اس لیے کہ جب امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے تو بہتری خود لانی ہے، وہ آپ سے آپ نہیں آ جائے گی، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی. جیسے ہم کوئی ہنر سیکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح کی محنت اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوئچ آف ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں برائی ختم ہو جائے گی. ہمیں اپنے اندر کی برائی کو روز دھونا ہے. یہ گھر کی صفائی کرنے کے لیے جیسے ہم روز اہتمام کرتے ہیں، کچرا جمع ہو جاتا ہے، اٹھاتے ہیں، پھینکتے ہیں، ویسے ہی انسانی شخصیت کے لیے بھی ہر وقت جد و جہد کرنی ہے، اور مرتے دم تک یہ جد و جہد جاری رہے گی. اگر انسان صحیح طریقے سے اپنی تربیت کرے تو اس میں کامیابی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جد و جہد ذرا کم پڑتی ہے، لیکن یہ کہ کرنا پڑتی ہے اور آخر تک کرنا پڑتی جاوید رامجی صاحب، اگر جب سے مطمئنہ تک کوئی پہنچ جائے تو پھر اس طرح کی باتیں دماغ میں نہیں آتی، یا وہ تب ہے. بھی چلتا رہتا ہے؟ نفس مطمئنہ تک موت کے وقت پہنچتا ہے آدمی، اس سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. اچھا نفس مطمئنہ اچھا، کا بہت مطلب ہے میں نے ایک دوڑ لگائی تھی، جب میں جی کامیابی کے آخری مقام پر پہنچا تو اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہو گئی، میں کامیاب ہوں. تو نفس مطمئنہ اصل میں اپنی زندگی کے ختم ہونے پر انسان کی کیفیت کا نام ہے. اچھا، تو یہ تو اچھا چلتا رہتا ہے آخر تک، اس کا مطلب. بہت بہت شکریہ، آخری تھینک حد تک، آخری مرحلے تک یہ جدوجہد ایسے ہی جاری رہے. جی شکریہ.